ان الدین عند اللہ الاسلام اما بعد کہ محمد سے وفا کیوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے بہت ہی محترم سامعین کرام اور سٹیج پر موجود دور دور سے آئے ہوئے اور آپ کے اس علاقے کے معزز علماء کرام، خطباء کرام، حفاظ کرام، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ مجھے آپ نے دعوت جناب مولانا بابر ندیم صاحب کے ذریعے دی اور میں نے آپ لوگوں کے حکم کی تعمیل کی، اور آج یہاں پہ اپنے عظیم بھائی علامہ شیخ ندیم شہید اور دوسرے ہمارے ملک اور ملت اور امت مسلمہ کے لاکھوں کروڑوں ہزاروں سینکڑوں درجنوں نہیں بلکہ میں نے کہہ دیا کروڑوں شہداء امت مسلمہ کے ان 1400 برس سے چلے آ رہے ہیں، ان سب کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور توحید پر اپنی جانیں نچھاور کر دی اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں انہوں نے شہادتیں پائیں۔ یہ ایک عظیم رتبہ اور مقام ہے جو ہر انسان کو نہیں مل سکتا۔ آپ دیکھیں تو انسانیت کی اکثریت طبی موت سے اپنی عمر پوری کرتی ہے اور اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، چاہے مسلمان جاتے ہیں کسی اور مذہب کے، لیکن ایسے خوشبخت جو اللہ کے دین اور اسلام کی سربلندی کے لیے اس روئے زمین پر انبیاء کے وارث بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بنے، خلفائے راشدین کے وارث بنے، صحابہ کرام اجمعین کے وارث بنے، اور انہوں نے حق پیغام کو دنیا میں، دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کے لیے اپنی جانیں خدمت کے لیے پیش کی۔ انہی ناموں میں جیسے میرے بھائی بابر ندیم صاحب کے بھائی علامہ شیخ ندیم شہید تھے، انہی ناموں میں آپ کے اور میرے والد اور آپ کے روحانی والد شیخ القرآن والحدیث، شہید اسلام، شہید پاکستان، شہید دفاع پاکستان کونسل، شہید جہاد افغانستان، شہید جمعیت علماء اسلام پاکستان، شہید ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، قائد جمعیت حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کا نام تھا، جنہوں نے طالبان کی بھرپور حمایت کی۔ صرف طالبان کی بھرپور حمایت نہیں کی بلکہ دنیا میں جہاں بھی مظلوم تھے، وہ کشمیری ہوں یا فلسطینی ہوں، بیت المقدس شریف کی آزادی کی جنگ لڑنے والے، اور شام اور عراق کے مظلوم ہوں یا برما کے مظلوم ہوں یا ہندوستان کے مظلوم ہوں یا پاکستان کے مظلوم ہوں، مولانا سمیع الحق ان کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کی مظلومیت کی داستانیں اس ملک اور قوم اور امت اور ملت پاکستان کو سناتے تھے۔ ان کا جرم اور قصور یہی تھا کہ کمزوروں اور ضعیفوں اور اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں کی حمایت کرنا۔ اسی جرم میں ان بڑی سپر طاقتوں نے اس بوڑھے شیر بوڑھے جرنیل کو 83 سال کی عمر میں شہید کیا تاکہ استحکام پاکستان کا خواب پورا نہ ہو سکے، تاکہ
یہ ملک جو معیشت کے لحاظ سے بھی کمزور ہے اور اس کی سیاست میں بھی عالم کفر اور ہندوستان چاہتا ہے کہ اس کی سیاست بھی کھوکھلی ہو جائے اور یہاں پہ نہ اسلام رہے نہ معیشت رہے، قوم اس کی آپس میں جنگوں میں مبتلا رہے۔ تو یہ بیرونی سازشیں ہمیشہ مولانا سمیع الحق شہید ناکام بناتے تھے، اور انہوں نے افغانستان میں اپنے روحانی اولاد طالبان کی حمایت اس لیے کی تھی کہ وہ اللہ اور رسول کا نام لیوا تھے۔ وہ اپنی قوم افغان قوم کو جو بڑی 40 برسوں سے جنگوں میں پھنسی ہوئی تھی اور رشیا، امریکہ اور بھارت اور یہود نصارہ وہاں سازشیں کر رہے تھے، صرف افغانستان کے اندر سازشیں نہیں کر رہے تھے بلکہ افغانستان کو ایک ویران میدان جنگ سمجھ کے ان لوگوں نے پاکستان کو رخ کیا، اور پاکستان میں یہ 40 برسوں میں جتنی تکلیفیں ہماری پاکستانی عوام کو اٹھانی پڑی، مسجد، مدرسے، منبر و محراب اس میں اڑا دیے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ بازاروں میں بم پھٹے اور غریب سبزی بیچنے والے اور ہسپتالوں کے اندر انسان بموں کے دھماکوں سے۔ یہ وہ بڑی بڑی سپر طاقتیں تھیں جو چاہتی تھی کہ ایک تیر میں 2 شکار کریں، وہ افغانستان کو بھی اپنے پنجے میں لے لیں، وہاں کے مسلمانوں کو بھی ان کا بھی سیاہ پانچا کر دیں، اور ساتھ ہی پاکستان جو اسلام کا نام لیوا ہے اور یہاں پہ سید العقیدہ امت مسلمہ رات دن اللہ کے دین اور اسلام کے لیے اور تبلیغ کے لیے اور خانقاہ کے لیے اور مدرسے کے لیے اور ماں بہنوں قوموں کی بیٹیوں کی عزت محفوظ بنانے کے لیے اسلامی تہذیب اور تمدن اور کلچر کے پھیلاؤ کا ایک بڑا ذریعہ ہے مدارس، اور یہ مساجد، یہ خانقاہیں ہماری روحانی اصلاح کرتی ہیں۔ یہاں سے جہاد کی آواز بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہمیشہ مولانا فضل الرحمان خلیل موجود ہیں، دیگر جہادی مجاہدین کے قائدین موجود ہیں، انہوں نے ہمیشہ کشمیر کی آزادی کی بات کی، کشمیریوں کی حق کی بات کی۔ یہی جرم قائد جمعیت مولانا سمیع الحق شہید کا بھی تھا کہ وہ حق آواز بلند کر رہے تھے امت مسلمہ کے لیے۔ ان کو خوف تھا کہ ہم افغانستان میں تو شکست فاش کھا رہے ہیں، جانے سے پہلے حضرت اسامہ بن لادن شہید کی طرح حضرت مولانا سمیع الحق شہید کو بھی شہید کر دیں، تاکہ وہ کافر سوچ رہے تھے کہ ہمارے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے اور شاید طالبان بھی فتح یاب نہ ہو سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ مولانا سمیع الحق کی شہادت کے 3 ماہ بعد قطر میں یہ بڑے بڑے اہل باطل اور ناٹو افواج وہاں ہمارے اکوڑا خٹک حقانیت طلباء، مجاہدین، علماء اور ان کے سامنے سرنڈر ہوئے، اور انہوں نے اپنا وہاں پہ معاہدہ کیا کہ ہم 2 ڈھائی 3 سال میں افغانستان میں نہیں رہیں گے اور یہ افغانستان آپ ہی سنبھالیں۔ یہ مولانا سمیع الحق شہید کے خون کی برکت تھی کہ آج لاکھوں افغانی بیچارے وہاں بموں سے اور دلی کٹر سے شہید ہوئے، اور آج آپ کی طرح بوری نشین، ہماری طرح داڑیاں پگڑیاں اور سنت رسول پہ عمل کرنے والے علماء، طلباء اور افغانی قوم اور ملت غیرت مندوں نے پوری دنیا کو حیران کر دیا جب انہوں نے 2 سپر طاقتوں کو توڑ دیا۔ پہلے سپر طاقت رشیا کہلاتا تھا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور سینٹرل ایشیا آزاد ہوا، اسلامی ریاستیں آزاد ہوئی، اور ہمارے اور آپ کے پاکستان اور افغانستان اور برصغیر اور عرب عجم میں پڑے ہوئے نوجوان علماء اور مجاہدین نے اپنے ملک افغانستان کو آزاد کرنے کے لیے وہاں قدم اٹھایا۔ ان کو ہمارے کہنے کی ضرورت نہیں، آج پاکستان میں الزامات لگائے جا رہے ہیں، علماء پہ لگائے جا رہے ہیں۔ وہ خوددار قوم تھی افغانی، انہوں نے جب دیکھا
کہ اتنا برا سلوک عالمی طاقت اور کافر افغانستان کے افغانی مسلمانوں کے ساتھ، افغان قوم کے ساتھ کر رہی ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط بنا لیا اور قوت ایمانی سے مضبوط بنایا۔ انہوں نے ایک تاریخ رقم دی، نہ صرف روس توڑا بلکہ پوری روس کے ساتھ ساری جتنے بھی سیکولر ریاستیں اور اسٹیٹس تھی وہ ساری توڑ دی، اور الحمدللہ وہ پھر اسلامی ہونے لگی۔ سینٹرل ایشیا میں آپ دیکھیں یہ سارے 100 سال پہلے اسلامی ریاستیں تھیں، اسلامی حکومتیں اور ملک تھے، لیکن روس نے ان کو اپنے سیکولرزم میں اور یہ کمیونزم اور اس میں جکڑ لیا۔ آج تو لوگ طالبان دنیا کے لیے ایک ناسور بن گئے ہیں، وہ ان کا نام گالی سے لیتے ہیں، ان کو اتنا شعور نہیں کہ طالبان قال اللہ اور قال رسول پڑھنے والے لوگوں کو کہتے ہیں، جو روحانیت میں ڈوبے ہوتے ہیں، جو انسانیت کو امن اور محبت اور اسلامی استحکام اور اپنی امت اور اپنے اسلامی ملکوں کے استحکام کا درس دیتے ہیں۔ وہ افغانی قوم تھے، کالج یونیورسٹیز والے تھے یا مولوی تھے، انہوں نے ان کی غیرت گوارا نہ ہوئی جب ملا عمر کی حکومت توڑ دی گئی کسی بہانے سے، اس کے بعد سے وہ اٹھے اور انہوں نے 20 سال مسلسل ان امریکہ اور سپر طاقت اور نیٹو افواج سے جنگیں لڑی اور خود وہ اپنا ملک آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے قطر میں معاہدہ کر رکھا تھا۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آج پاکستان والے بھی دہشت گرد ہیں، پاکستانی حکومت اور اسٹیٹ آف پاکستان بھی ٹھیک نہیں، ریاست پاکستان بھی ٹھیک نہیں۔ ہم اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی سرحدات کی حفاظت کر رہے ہیں، انڈیا سے ہر وقت خطرے میں، تو ہماری فوجوں کو کیا پڑی تھی کہ وہ افغانستان میں جا کے افغانستان کو آزاد کر دیں؟ ہاں، ہمارے سیاستدانوں نے جیسے قائد جمعیت مولانا نصیر الحق نے، پاکستانی قوم نے ایک مسلمان ہونے کا فریضہ اور نعتہ سمجھ کے اپنے ہمسایہ مظلوموں کی حمایت ضرور کی کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کو پولیٹیکل مورل سپورٹ ضرور دی، لیکن ہمارے پاکستانی نہ حکومت نے اور نہ کسی مذہبی پارٹی نے افغانستان میں بھیجی، اور نہ فوج کبھی افغانستان پرائے ملک میں گئی۔ آج افغانوں نے خود جیتا ہے، لیکن امریکہ سارا غصہ پاکستان پہ اتار رہا ہے۔ پہلے حضرت مولانا سمیع الحق شہید پہ اتارا، ہم سمجھا کے تھک گئے کہ اگر آپ طالبان کو مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں جس طرح اپنے آپ کو آپ لوگ مہذب اقوام کہتے ہیں، ہمارے افغانی علماء طالبان مجاہدین ان مہذب اقوام سے زیادہ مہذب ہیں۔ ان کو جب بھی آتے ہیں اور افغانستان کے اندر سے جو جارے حکومتیں اور جارے طاقتیں ان کو نکالتے اپنی حکومت بناتے تو پوری دنیا منہ موڑ لیتی ہے۔ ان کا قصور اور جرم کیا ہے؟ ان کا قصور اور جرم یہ ہے کہ وہ سنت رسول پہ پورے ہیں، ان کا حلیہ اور تعظیم اور تمدن کلچر اسلام اور صحابہ کرام کے قریب ہے۔ آپ دل بڑا کریں، جب قطر میں معاہدہ کر لیا، وہ زمانہ کیا یورپ اور امریکہ اور نیٹو افواج بھول گئے جب وہاں کے پریزیڈنٹ ریگن نے اپنے زمانے میں افغانستان کے اندر جب روس ٹوٹ گیا، فتح ہو گیا، افغانستان نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا اور روس کو باہر نکال دیا، تو امریکہ کے صدر اس وقت کے پریزیڈنٹ کا نام ریگن تھا، اس نے تمام افغانستان کے مجاہدین کے ایک بڑے گروپ کو جو کیئر ٹیکر حکومت تھی اور عبوری حکومت تھی، اور اس عبوری حکومت کے صدر مملکت افغانستان اس وقت بنے تھے حضرت مولانا یونس خالص، ہم کو یونس خالص بابا جی کے نام سے پکارتے تھے، اور تقریباً 100 سال کے قریب ان کی عمر یا کم میں ان کی وفات ہوئی۔ وہ ہمارے دادا جان شیخ عزیز رحمہ اللہ عبدالحق صاحب رحمہ اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے، شاگرد رشید تھے،
اپنی ان کی جماعت تھی، جہادی گروپ تھا افغانستان میں، وہ وہاں کے رہنے والے تھے، انہوں نے جہاد کو کامیاب بنایا، اسی کو افغان قوم اور تمام سعودی حکومت اور دیگر ممالک، ایران بھی اس وقت اس میں تھا، پاکستان بھی تھا، اور دیگر میرے خیال میں مولوی رحمان خلیل بیٹے کئی ممالک تھے کہ ان کو انہوں نے تسلیم کیا، اور مسٹر ریگن نے ان کو مجاہدین کا لقب دے کے نیو یارک اور واشنگٹن بلایا اور ان کو تمغے پیش کیے، ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ آپ ہماری صرف مسلمانوں اور افغان قوم کے ہیروز نہیں ہو، بلکہ ہمارے امریکہ کے بھی آپ ہیروز ہو، کہ جو روس سپر طاقت بننے مزید جا رہا تھا، اور افغانستان میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ گئے اور مولانا خالق اور پورا گروپ لے کے مجاہدین کو کے جو وزیر اعظم اور وزراء سارے ان کے ساتھ گئے. بات یہ ہے کہ اس وقت افغان کو اور یہی طالبان تعلیمات اور علماء اس وقت تو ان کو وہ مسٹر ریگن مجاہدین اور ہیروز کہتے تھے، لیکن آج کے طالبان کو وہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں کہ انہی طالبان نے انہی مجاہدین کی طرح اپنے ملک افغانستان کو آزاد کیا. اور ہماری دعائیں کامیابی کی ان کے ساتھ ہیں. دنیا کو چاہیے خراب ہے آج جانا ترکیب دکھا دیں گے تو آج امریکہ کے نئے دور اور پالیسی میکر اپنے پرانے سینئر سرور کو بھول گئے جو کہتے تھے کہ ہمارے اوپر مجاہدین نے بڑا احسان کیا کہ روس کو پاکستان کے گرم پانی تک اور گوادر تک اور کراچی تک بلوچستان تک اور افغانستان کے پورے خطے کو قبضہ کرنے کا موقع نہیں دیا. لیکن آج یہ طالبان اپنی صلاحیتوں سے جیت کے آئے تو آج پوری دنیا ان کی انکاری ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری ریاست پاکستان کا جنہوں نے ابھی پوری طرح تو تسلیم نہیں کیا، لیکن وہ روزانہ بہادری کی باتیں کر رہے ہیں. ان کے اسٹیٹمنٹ وزارت خارجہ اور داخلہ اور مختلف پرائم منسٹر اور سب کی طرف سے ایسے بیانات آ رہے ہیں کہ اس سے مذہبی لوگ، افغان ملت اور پاکستانی عوام خوش ہوتے ہیں کہ ان کو تسلیم کرنا چاہیے. وہ ہمارے ہمسائے، ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، اور یہ گارنٹی پاکستان اور ہم سب مل کے دنیا کو دیتے ہیں کہ اگر آپ ان کو تسلیم کریں گے، عرب، عجم، مسلمان ممالک اور رشیا، چین، بھارت اور ساتھ ہی امریکہ اور یورپ اگر ان کو کینیڈا ان کو تسلیم کرے گا تو یقین جانیں کہ یہ جنگ افغانستان میں ختم ہو جائے گی، خانہ جنگی کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور اگر آپ لوگوں کی نیت میں کھوٹ ہو اور آپ ان کو ان کے اقتدار کو تسلیم کرنا نہ چاہتے ہو تو پھر یقین جانیے آپ پھر چاہتے ہوں گے کہ اس خطے میں بدامنی ہو اور افغانستان میں قتل عام اور جنگ جاری رہے. تو یہ نہ تو پاکستان کے حق میں ہے وہاں پہ جنگ جاری رہنا، اور نہ ہمسایہ ممالک اس کے ساتھ جتنے جڑے ہوئے، چاہے وہ چین ہو، چاہے ایران ہو، یا کسی اور راستے سے سینٹرل ایشیا کے اسلامی ممالک سے اگر اس کی سرحدیں ملتی ہوں، ان سب کے لیے خطرات ہوں گے. تو دنیا کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ عمل پیرا ہو، اور جو وہاں پہ علماء مجاہدین جن کو آپ طالبان کا نام دے رہے ہیں ان کی حکومت بنی ہے، ان کو موقع دے وہ اور دنیا سے ہٹ کے اپنی افغان قوم کی بھرپور خدمت کریں گے، اور جو بدامنی ہے وہ ختم کریں گے.
اور وہاں پہ اسلامی نظام کے نفاذ سے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پوری طرح امن قائم ہوگا اور پاکستان بھی مستحکم ہوگا. اور ہمارے ملک پاکستان کی پالیسی تو اس لیے ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری تو تجارت کے راستے کھل جائیں گے اور سی پیک کا منصوبہ جو جا رہا ہے اور ٹرین کا جو منصوبہ جا رہا ہے, افغانستان اور پاکستان کے بڑے رشتے ہیں آپس میں, ان بیچاروں کو تکلیف ہوتی ہے, تعلیم حاصل کر رہے وہ پاکستان میں آتے ہیں, ہسپتالوں میں علاج کر رہے وہ پاکستان آتے ہیں. تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تمہارے ہمسائے اور بھائی کو, جہاں پہ امت کی انہوں نے مثال ایسی دی کل جسد واحد, کہ جب جسم کے ایک حصے میں ایک کانٹا چبھتا ہے تو مسلمان ان کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں, دوسرا بھائی اس کانٹے کو نکالنے اور مرہم پٹی کے لیے. تو آج امت مسلمہ کا کیا ہو گیا ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں اور افغانستان کے مسئلے کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں. اگر یورپ اور امریکہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو کم از کم سعودی عرب اور دیگر اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ لبیک گئیں اور ان کو مستحکم بنانے کے لیے ان کو تسلیم کر لیں. مجھے امید ہے کہ وہ ایک نیا اور جدید افغانستان دنیا کے سامنے رکھیں گے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ملک میں انٹرفیئرنس نہیں کریں گے, نہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے, نہ ایران کو پہنچائیں گے, نہ چین کو پہنچائیں گے, نہ سینٹرل ایشیا. تو جب یہ باتیں وہ کھل کے کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد ان بیچاروں کو کیا قصور ہے, کیا دشمنی ہے؟ وہ قوم ہے, انہوں نے خود ان کا انتخاب کیا, ان کے آگے دروازے کھولے, بغیر کسی کو شوٹ کیے, بغیر ایک گولی چلائے, بغیر ایک ٹینی توڑے وہ کابل میں داخل ہوئے. خود کابل کی انتظامیہ اور وہاں کی جو افواج تھی وہ ان کو راستہ دے گئے اور بھاگ گئے. تو جب وہ آئے ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں, بشمول پاکستان کے ساری دنیا کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا چاہتے ہیں اور ایک مہذب دنیا کی طرح ایسے اسلامی قوانین وہاں نافذ کریں گے جس سے افغان قوم بھی خوش ہوگی, امت مسلمہ پہ بھی کوئی حرف نہیں اٹھے گا, اسلام کا نام سر بلند ہوگا, بدنام نہیں ہوگا. اور دوسری بات, اگر فرض کرے وہ بہت سخت قوانین میں اسلامی نظام کے وہاں نافذ کرتے ہیں اپنے تہذیب و تمدن اور کلچر کے مطابق, تو آپ کو کیا تکلیف ہے جب آپ ننگ دڑنگ تہذیب میں اپنی اپنی دنیا میں مست ہیں, اپنے اپنے ممالک کی ننگ دڑنگ تہذیب کے ساتھ آپ مستی میں زندگی گزار رہے. تو کبھی نہ پاکستان نے آپ سے مطالبہ کیا اور نہ کبھی افغانستان نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ جو ہیں تو یہ اسکرٹ چھوڑ دیں اور ہمارے پاکستانیوں اور افغانیوں کی طرح پورا لباس اوڑھا کریں, عربوں کی طرح, سعودی کی طرح, عرب خواتین کی طرح حجاب اوڑھا کریں. آپ کی اپنی مرضی, آپ جس طریقے سے رہ رہے ہیں, مسلمانوں کو جو دین اور شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس پہ ہم عمل پیرا ہوں گے, اسی میں ہی ہماری نجات ہے دنیا اور آخرت دونوں کی. تو میں آپ سب ساتھیوں سے درخواست کروں گا, ہم پہلے سے آپ لوگ مولانا لدھیانوی صاحب اور دیگر مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب اور لیاقت بلوچ صاحب جماعت اسلامی اور سب ہمارے ساتھ ہیں اور وہ دفاع پاکستان کونسل میں کام کر رہے ہیں استحکام پاکستان کے لیے, پاکستان کی معیشت اور اسلامی تہذیب کو مضبوط بنانے کے لیے. تو آپ مل کے ہمارے ساتھ کام کرتے رہیں. انشاءاللہ حضرت مولانا سمیع الحق شہید کا مشن, حضرت علامہ شیخ ندیم کا مشن یہ جاری ساری رہے گا اور ان بزرگوں کی شہادتوں سے اسلام کے دروازے بند ہونے والے نہیں ہیں. جو اسلام کے دروازے وہ مزید انشاءاللہ کھلیں گے اور اسلام مزید پھلے گا پھولے گا اور دین اسلام اور مدارس اور دین اسلامی جماعتیں, جہادی جماعتیں وہ پورے پاکستان اور خطے میں افغانستان میں پھلیں گے پھولیں گی. ان کا مقابلہ انشاءاللہ کوئی نہیں کر سکتا اور وہ جب تک اس پاکستان میں جہادی اور اسلامی مدارس اور تنظیمیں تو اس وقت تک یہ انشاءاللہ اسلام پاکستان کا کھلا ہے اور یہ مدارس اور مساجد اور یہ خانقاہیں اسلام کی چھاؤنیاں ہیں, پاکستان کی چھاؤنیاں ہیں. پاکستان کی فوج سے پہلے اگر پاکستان کو کوئی برا وقت آیا تو
تو یہ مجاہدین جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے اپنی مٹی کی حفاظت کے لیے، اپنے مذہب دین اسلام اور پاکستان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے لبیک کہیں گے اور سرحد پہ پہنچیں گے، اور پاکستان کی حفاظت اس لیے بھی کریں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب 47 میں پاکستان بنا تو یہ سیکولر سسٹم اور سیکولر لیڈرز کے لیے نہیں بنا تھا، وہ اسی مقصد کے لیے بنا تھا کہ ہماری آنے والی نسلی دینی نسلیں پاکستان کو اپنے اصل ٹریک پہ لے جائیں اور یہاں اسلامی نظام کا مکمل نفاذ کرائیں، پارلیمنٹ میں، تھانے میں، کچہری میں، قوم میں، ملک اور ملت میں۔ وہ دن دور نہیں، ہماری قربانیاں ہمارے بزرگوں کی خون رائے گا نہیں جائے گی۔ انشاءاللہ ایک دن اسلامی اور قومی سیاسی جماعتیں پاکستان میں ایک ہوں گی، اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ اسی کا نفاذ انشاءاللہ اس میں کر کے رہیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کا اور اسٹیج پہ موجود تمام اکابرین اور علماء کا شکریہ۔